عید ملتی ہے، سب کچھ ملتا ہے۔ سر آپ کا نام؟ میرا نام سیف الرحمان محمودوی ہے۔ میں یہاں پیر صاحب کا مرید ہوں، خادم ہوں، اور پیر صاحب کی طرف سے ایک ذمہ داری لگی ہوئی ہے، جیسے کہ آپ کو کچھ اندازہ یا تھوڑی سی اویئرنیس ہو چکی ہے ہم تمام پیر بھائیوں سے مل کے، کہ جیسا ہم نے ایک سیٹ اپ اور ایک نیٹ ورک بنایا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں مختلف پیران نظام کے خلفاء ہوتے ہیں اور آگے وہ اس نظام کے مطابق چلتے ہیں۔ ہم نے اس کو تھوڑا سا ماڈرن، جیسا کہ زمانہ اپنے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی قدریں بدلتا ہے، ہم نے بھی دیکھا کہ جیسے دین ایک دین فطرت ہے، اور فطرت کے مطابق ہم نے اس کو دیکھا کہ جیسے زمانہ ماڈرن ہو رہا ہے، اسی طرح ہم نے اس کے اندر ایک نئی ٹرم نکالی جس کو ہم ناظم کہتے ہیں، کہ ایک ایسا ذمہ دار شخص جو اس علاقے کے انتظامی معاملات کے اوپر تمام معاملات کو دیکھ رہا ہو اور ان کو ہینڈل کر رہا ہو، ان کو ٹیکل کر رہا ہو، اور ان کے جو معاملات ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہو، اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ کوارڈینیشن کر رہا ہو، لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھ رہا ہو، پھر ان لوگوں کے معاملات کو یہاں پر پیر صاحب کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہو۔ وہ ایک یعنی کہ جو فرد واحد ہے، جو وہاں کا تقریباً کرتا دھرتا جسے آپ کہہ لیں، اس کو ہم نے وہاں کا ایک ناظم بنایا۔ اس طرح پورے پاکستان کے اندر ایک نیٹ ورک کا جال بچھا چکے ہیں ہم، جو کہ کام اپنے پایہ تکمیل تک پہنچ چکا ہوا ہے، ناظمین والا کام۔ اس میں پشاور سے لے کر کراچی تک، لاہور، گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، میاں والی، میلسی اور سکھر، حیدرآباد، ساہیوال، میاں چنو، یہ تمام ڈسٹرکٹس ہیں۔ لاہور بہت مین ڈسٹرکٹ ہے ہمارا، گجرات بہت اچھا ورک ہو رہا ہے وہاں پر۔ ان تمام جگہ پر ناظمین بن چکے ہیں، تو ان تمام ناظمین کے اوپر ایک انچارج بنایا سرکار نے، تو وہ مجھ ناچیز کی ذمہ داری ہے جس کو آپ یعنی کہ ان تمام ناظمین کا چیف ناظم کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو سالانہ عرس ہوتا ہے، اس کے کیا مقاصد ہیں یہاں پہ؟ سالانہ عرس ہے کہ یہاں پر فرسٹ آف آل جس نقطے کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں وہ ہے ہمارا ایک مشن، جسے ہم نے محبت مشن کا نام دیا ہے۔ اس محبت مشن کے تحت ان 2 عرس مبارک کا ارینج کیا جاتا ہے۔ اس سے صرف اور صرف ہماری مقصد اور ہماری مراد ہے کہ محبت کے ساتھ لوگوں کو اویئرنیس کرانا، کہ اصل میں جو دین ہے وہ محبت کا دین ہے، اور محبت کیا چیز ہے اور ہمارے دین کے اندر محبت کی کتنی جگہ ہے، تو اس چیز کے ساتھ اویئرنیس کروانا اور اپنے مسلک کے لیے کام کرنا۔ اور یہ عرس پاک ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا، ان سے متعلق پنجتن پاک سے متعلق محبت کو عام کرنا، اور اصل میں ہمارے عقائد کیا ہیں ان لوگوں کو ان باتوں کو لوگوں تک پہنچانا۔ ان عرصوں کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو حضور خاکی شاہ صاحب کا عرس ہے، جس میں ان کے وصال مبارک والے دن 25 جمادی الاول کا دوسرا عرس جو بنتا ہے، اس کے اندر بھی یہی بات ہے کہ دراصل محبت اور محبت، اصل میں ہمارا جو یہ مشن ہے، یہ مشن محبت ہے۔ تو ہمارا جو مین سبجیکٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم تمام پیر بھائی ہیں ان کی آپس میں باہمی محبت ہو، پھر ان پیر بھائیوں کے بعد وہ جو پیر بھائی جہاں پر رہ رہے ہیں ان کی اس علاقے میں باہمی محبت ہو۔ تو ایک یعنی کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ محبت کا معاشرے کو کریٹ کیا جائے۔ یہاں پہ اتنی گیدرنگ، اتنا رش دیکھا جا رہا ہے، پورے پاکستان سے یہاں پہ عوام آئی ہے، اس کے حوالے سے سیکورٹی کا کیا پلان ہے آپ کا؟ کس طرح آپ نے کور کیا ہوا ہے اس سسٹم کو؟ بس یہ کچھ انٹرنل باتیں ہوتی ہیں کہ سیکورٹی ہم کیسے کرتے ہیں، لیکن شکر الحمدللہ یہاں کے جو خصوصاً چھوٹا صاحبزادہ ہیں جناب سید حسین شاہ صاحب، یہ مین جو ہے نا انتظامی امور سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے وہ ڈیل کرتے ہیں، اور ایک بڑا اچھا سیٹ اپ اور ایک بڑی اچھی ٹیم ہے ہمارے پاس، جو کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اور تمام باریکیوں اور تمام نزاکتوں کو سمجھتے ہوئے وہ اس جو ہے نا عمل کو بخوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ اور یہاں جیسے میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ یہاں پہ اتنی گیدرنگ، اتنا رش ہوتا ہے، اس کے جو لنگر کا انتظام ہے وہ کس سلسلے سے چل رہا ہے؟ جی دیکھیں، یہ جو لنگر پاک ہے دراصل ہمارے پیر صاحب جو فرمایا کرتے اکثر، یہ جو لنگر ہے یہ حضور غوث پاک کا لنگر ہے، تو اس کے اندر کسی ایک شخص کا یا ایک فرد واحد کا نام نہیں آتا کہ فلاں شخص نے اتنے پیسے دیے یا فلاں شخص نے اتنے پیسے دیے۔ یہاں پر لوگ آتے ہیں اپنی خوشی سے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں، وہ ان کی مرضی ہے، نہ کبھی کسی سے یہاں پر ڈیمانڈ کی گئی ہے، نہ ہی یہاں کوئی نظر نیاز والا چکر ہے۔ جو شخص آتا ہے اپنی خوشی سے دے کر جانا چاہتا ہے، حضور غوث پاک کا لنگر جانتے ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لنگر جانتے ہوئے، تو اپنے حصے میں توفیق دے جاتا ہے۔ تو بس سمجھ لیں کہ یہ ایک راز ہی ہے کہ اتنا بڑا انتظام اور یہ کیسا، چونکہ یہ ایک خالصتاً روحانی معاملہ ہے اور ایک فقیری سسٹم ہے۔ فقراء کے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کو اوپنلی ڈسکلوز نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی ڈسکس کیا جا سکتا ہے، تو اس لیے یہ ایک اللہ پاک کا خاص راز ہے کہ اتنی عوام آتی ہے اور تمام ماشاءاللہ لوگ جو ہے نا وہ لنگر کھا کر جاتے ہیں اور بلکہ سیر ہو کر جاتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ اپنے ساتھ گھروں میں لے کے جاتے ہیں۔ لوگ اب دیکھ رہے ہیں اتنا رش ہے، بے شمار لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اب وہ روزے کے لیے یہاں سے ساتھ لے کر جائیں گے شاپروں میں۔ تو شکر الحمدللہ حضور پیر صاحب کی بڑی کرم نوازی ہے، اور پیر صاحب کی کرم نوازی کے ساتھ ساتھ اگر فزیکلی اور پریکٹیکلی دیکھا جائے سرکار کی خود پلاننگ بڑی زبردست ہے۔ یہ جتنی میں باتیں آپ سے کر رہا ہوں دراصل بیسک میں پلان جو ہے وہ پیر صاحب کا ہی ہے۔ یہ جتنی بھی ہم نے ورکنگ کی پاکستان لیول پر، اور یہ جو پیر بھائی آپ کو نظر آتے ہیں اور جو بڑے منظم ہو کر بسوں کی صورت میں آ رہے ہیں، مثلا اگر میں مثال دیتا ہوں تو لاہور سے 14 بسیں ہیں، 2 کوسٹریں ہیں، 4 وینیں ہیں، کوئی 10-12 ہماری کاریں ہیں،
اتنا بڑا قافلہ وہاں سے جب لاہور سے آیا تو بیسک پلاننگ وہ جو ہے وہ ہمارے پیر صاحب نے ہمیں دی ہوئی ہے, ہم انہی کی انسٹرکشنز کے اوپر چاہ رہے ہیں. تو یہ معاملات ہیں جو پیر صاحب کو ظاہری طور پر بھی ڈیل کرتے ہیں, اور کچھ معاملات ایسے جو روحانی طور پر وہ ڈیل کرتے ہیں, جیسے کہ آپ لنگر کی بات کر رہے ہیں کہ ان کا انتظامات کیسے ہیں. اس میں مختصراً میں یہ کہوں گا کسی ایک فرد واحد کا نام نہیں سامنے آتا کہ یہ شخص کرتا ہے, بس یہ اللہ پاک کا خاص راز ہے جس کے مطابق یہ چل رہا ہے. یہ جو دربار ہے یہ اوقاف والوں سے بھی ٹچ ہے یا اسے بالکل سیپریٹ ہے؟ نہیں, اس سے اوقاف والوں کا کوئی سسٹم نہیں ہے. یہ سراسر جو جگہ ہے یہ پیر صاحب کی ذاتی ملکیت ہے, اور دربار شریف بھی پیر صاحب کا ہی ذاتی ملکیت ہے. اس کے ساتھ اوقاف والوں کا کوئی لینا دینا یا کوئی تعلق نہیں ہے ان کا.